العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات، آج چونکہ شب جمعہ ہے اور آپ شب جمعہ کی فضیلتوں سے باخبر بھی ہیں، میں نے اس شب کی مناسبت سے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس سے دنیا آیت تطہیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ چونکہ مجلس میں تاخیر ہو گئی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن خیر شہروں میں تو 11 بجے رات میں رات شروع ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو بس یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، مزاج آشنا ہے، مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، میری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، اور آپ جب فرش عزا پہ آئے ہیں تو کچھ لے کے اٹھیں۔ اور اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں 2 طرح کے تبرک بٹتے ہیں، ایک تبرک گیٹ پہ بٹتا ہے، ایک تبرک فرش پہ بٹتا ہے۔ وہ گیٹ والا تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، مگر یہ فرش والا تبرک سب کو نہیں ملتا۔ یہ تبرک اسی کو ملتا ہے جس کے ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ منبر قرآن سنانے کی جگہ ہے، ہذیان بکنے کی جگہ نہیں ہے۔ منبر کی بہت بڑی ذمہ داری اکثر مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کہ کس کا منبر ہے۔ آپ دیکھیں بغیر چومے ہوئے بیٹھا میں، توجہ نہیں دی آپ نے، تو یہ بتائیے میں کرسی چوم رہا تھا یا نسبت کو چوم رہا تھا؟ کرسی نہیں چوم رہا ہوں، نسبت کو چوم رہا ہوں، چونکہ اس کی نسبت ہے رسول اللہ کی طرف۔ مولا عباس کا علم آپ چومتے ہیں، کیوں؟ نسبت حضرت عباس کی طرف۔ مولا حسین کا تعزیہ چومتے ہیں کیونکہ نسبت امام حسین کی طرف ہے۔ منبر رسول، اس کی نسبت رسول کی طرف ہے، لہذا اس نسبت کے حوالے سے چومتے ہیں۔ تو رسول کون تھے؟ دیکھیے یہ حق اور سچ بولنے کی جگہ ہے۔ میں اکثر آج کل کہہ رہا ہوں کہ کسی ڈرپوک پہ منبر پہ آنے کا حق نہیں ہے، کسی ڈرپوک کو منبر پہ آنے کا حق نہیں ہے۔ یہ حق اور سچ بیان کرنے کی جگہ ہے۔ منبر کس کا ہے؟ اس رسول کا منبر ہے جس سے کفار و مشرکین بھی صادق و امین مانتے تھے، صادق و امین مانتے تھے، لہذا یہ صادق کا منبر ہے۔ یہاں بیٹھو تو سچ بولو، افسانے پیش مت کرو، من گڑت باتیں بیان نہ کرو۔ آل محمد علیہ السلام اپنے تعارف میں ہمارے افسانوں کے محتاج نہیں ہیں، افسانے وہاں گڑھے جاتے ہیں جہاں فضیلتیں موجود نہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے اتنے فضائل موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں دونوں طرف، خالی ایک سائٹ کی نہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔
تو جب حقائق و معارف اہل بیت کتابوں میں ہیں تو وہ بیان کرو، جو قرآن میں ہے وہ بیان کرو، جو تفسیر میں ہے وہ بیان کرو، جو حدیث میں ہے وہ بیان کرو، جو تاریخ میں ہے وہ بیان کرو۔ یہ بنا بنا کے فضائل مصائب کیوں؟ آپ کو اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ نئی نسلوں کے ساتھ یہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو رسول صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، تو ایک امین کا منبر ہے، لہذا یہاں بیٹھو تو امانت میں خیانت نہ کرو، جو حق ہے جو سچ ہے وہی بیان کرو، کسی کو برا لگے یا بھلا لگے۔ ظاہر ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، نصیحت بری ضرور لگتی ہے لیکن نصیحت میں ہی بہت ساری فضیلتیں چھپی رہتی ہیں اور انسان کی زندگی اسی دنیا میں جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ تو اب ٹائم کم ہے میرے پاس، لہذا میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو بیان شروع کروں۔ کاظمی حضرات یہاں کتنے ہوں گے؟ تو مجھے پتا ہے، 17 سال میں نے دھوڑلی میں اشرا پڑھا، تو میں کاظمیوں کو نہیں پہچانتا کیا؟ لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کی رات امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی ہے۔ کیوں سناٹا ہو گیا؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، شب ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ توجہ دیجئے گا آپ، تو اس رات کے تقاضے تو پورے کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ اب دیکھتا ہوں آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے تو کیا محفل کریں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں محفل کریں، ٹھیک ہے ولادت کی شب ہے، لیکن ولادت کی خوشی کو غم حسین پر ترجیح جب مولا نے نہیں دی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خود مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کیا اپنی ولادت کا جشن مناتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایام عزا سے متصل تھی ولادت کی تاریخ، اس لیے آپ اپنے جد کے غم میں مصروف رہتے تھے، محو بکا گریہ رہتے تھے۔ تو عزیزو، لیکن یہ رات کا تقاضا ہے، ساتویں امام کا تھوڑا سا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ یہ بھی ایک ہمارے سماج میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، امام ہے 12 اور چن لیے بس 2، فضائل کے لیے مولا علی، مصائب کے لیے مولا حسین، تو باقی امام جو ہیں وہ آپ کے امام نہیں ہیں کیا؟ ان کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو تذکرہ وہی کریں گے نا جو ہر امام کے حالات کو کتابوں میں دیکھتے ہوں، پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ نہیں، آپ بولیں گے نہیں، مجھے پتا ہے ایسی مجلس میں تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیسی مجلس پڑھی؟ ارے کیا مجلس بیٹھی، تبلیغ وبلیغ کی، تبلیغ اتنی مظلوم ہو گئی، منبر تبلیغ کی تو جگہ ہے، تبلیغ کی تو جگہ ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے رخنہ اندازی، دشمنوں کی سازش سے ہوشیار ہو جائیے، ساتھ دیا تو گھنٹے بھر کے اندر مجلس ختم، ورنہ 2:30 بجا دوں گا رات کا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھائی بیماری پھیل جائے تو اس کا علاج کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ایک بیماری اور پھیلا دی گئی، منبر کی 2 قسمیں ہیں، دیکھیے ذرا سوچ دیکھیے، ذہنیت دیکھیے کہ منبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک غدیری منبر، ایک مسجدی منبر۔ مطلب کیا ہے؟ تو اب ہم جیسے ذاکروں کو، خطیبوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو مسجد میں منبر ہے وہ مسجدی منبر ہے، جو عزا خانوں میں منبر ہے، امام باڑوں میں منبر ہے، غدیری منبر ہے۔ سناٹا ہو گیا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، نقل قول کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ صاحب دیکھیے، آپ جب غدیری منبر پہ بیٹھیں تو بس فضائل مولا بیان کریں، اور نماز روزہ بیان کرنا ہے تو مسجد والے منبر پہ کریں۔ آپ نے کچھ لیا نتیجہ؟ مسجد والے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ اس کو اوپن کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ مسجد والے، نماز روزہ چاہیے مسجد والے منبر پہ بیان کیجئے۔
اور یہ غدیری ممبر ہے، اس پہ فضائل مولا بیان کیجئے، یعنی نماز روزہ بیان نہ کیجئے۔ کہاں چلے گئے؟ دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دوں؟ کہہ رہے ہو کہ نماز روزے کا ذکر مسجد والے ممبر پہ کرو، اور صرف ذکر مولا جو ہے وہ غدیری ممبر پہ کرو جو امام باڑے میں ہے۔ یعنی بٹوارے کا اتنا شوق کہ ممبر میں بھی بٹوارہ کر دیا؟ نہیں، با جماعت بولیں گے تو ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ فرادہ عبادت کا ثواب اور ہوتا ہے، با جماعت عبادت کا ثواب اور ہوتا ہے۔ میں بیماری کا علاج کر رہا ہوں، انشاءاللہ 100% آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ توجہ دیجئے گا، اب میں ان کو اوقات میں لانا چاہتا ہوں جو یہ بیماری پھیلا رہے ہیں ممبر کی 2 قسمیں کر دیں۔ ارے ممبر جو ہے مسجد میں ہو جب بھی ممبر رسول ہے، غدیر میں ہو جب بھی ممبر رسول ہے۔ یہ غدیری اور مسجدی ممبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں صاحب، حضرت خانوں میں جو ممبر ہے، امام میں جو ممبر ہے، بہت سے فضائل مولا بیان کیجئے، نماز روزہ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ دشمن کی سازش کیسے شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ اور مسجد والے ممبر پر بس وہاں جائیے نماز روزہ بیان کرنا ہے تو مسجد والے ممبر پر بیان کیجئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ دونوں ممبر کی تاریخ پڑھو۔ تم کہہ رہے ہو مسجد والے ممبر پر نماز روزہ بیان کرو، اس کا مطلب ہے وہاں فضائل بیان نہ کرو۔ غدیری ممبر پر فضائل مولا بیان کرو، اس کا مطلب اس کے اوپر آؤ تو پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ذکر نہ کرو۔ اب میں تصویر پلٹ دوں، اب مجھے بتائیے نبی نے کہا انا وعلی من نور واحد، کون سے ممبر سے کہا؟ کہاں ہیں آپ؟ انا وعلی من نور واحد مسجد والے ممبر سے کہا، توجہ ہے نا؟ نہیں توجہ ہو رہی۔ فاطمہ بضعۃ منی مسجد والے ممبر سے کہا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ مسجد والے سے ممبر سے کہا۔ یعنی جتنے فضائل اہل بیت ہیں سب تو مسجد والے ممبر سے بیان ہوئے۔ نہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ غدیری ممبر ہے، اس پر نماز روزے کا ذکر نہ کرو، تو خالی غدیر کی لفظ رٹ گئے ہو، غدیر کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اس غدیری ممبر سے نماز روزے کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں، تو آؤ تاریخ غدیر پڑھو۔ کیا کہا میں نے؟ تاریخ غدیر پڑھو۔ نبی نے جو خطبہ غدیر دیا، پہلا سوال کیا کیا؟ اے مسلمانوں، کیا میں نے تمہیں نماز کا پیغام نہیں پہنچایا؟ روزے کا حکم نہیں دیا؟ حج کا پیغام نہیں دیا؟ زکوٰۃ کے نصاب نہیں بتائے؟ حج کے ارکان نہیں بتائے؟ کہاں ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی جہل مرکب کا شکار ہو جائے۔ 6 مہینے قم میں نجف میں رہ نہیں پاتے، پگڑی لگا کے ٹہلتے پھر رہے ہیں، الٹی سیدھی بکواس کرتے پھر رہے ہیں۔ توجہ نہیں دی آپ نے؟ وہ علماء جنہوں نے اسلام کو سمجھنے میں عمریں کھپا دی، ان کا تو احترام ضائع کیا جا رہا ہے، اور جو شش ماہ مجتہد بن کے آ گئے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ان کا صاحب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کیا یہ عجیب حالات ہو گئے ہیں؟ آپ سب کا فریضہ ہے۔ ہمارے یہاں فروع دین ہے 10، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خم، چھٹے جہاد، اور اس کے بعد 7ویں امر بالمعروف نہیں، اور 8ویں نہیں انل منکر، 9ویں تولا، 10ویں چپکے سے سمجھ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ٹھیک ہے؟ تو امر بالمعروف جو ہے اور نہیں انل منکر، یہ واجب ہے یا نہیں ہم پر؟ یعنی اچھی باتیں لوگوں کو بتانا، نیکیاں سکھانا، بری باتوں سے، غلط باتوں سے روکنا، سماج اور اصلاح، معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ہم آخرت سے بے خبر۔ مولا علی سے ایک سوال ہوا تھا،
بہت سی باتوں کا مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کیا کیا پڑھ دوں گا میں، میموری میں بہت کچھ ہے۔ مولا سوال یا مولا یہ قوم لوط پہ جو عذاب نازل ہوا، ٹھیک ہے وہ بہت بڑے پکے والے گناہگار تھے، عذاب آ گیا، لیکن وہ لوگ جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہیں تھے وہ کیوں عذاب کی لپیٹ میں آ گئے؟ مولا کا جواب سنو، ایک آدمی چپ نہیں بیٹھے گا کہ مولا انہوں نے تو ارتکاب گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں چپیٹ میں آ گئے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ مولا نے سر اٹھایا کہ سنو وہ بھی گناہگار تھے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ وہ جن پہ عذاب آیا ہو تو تھے ہی گناہگار، تو ان کی کیا خطا تھی؟ کہ ان کی خطا یہ تھی کہ ان خبیثوں کو انہوں نے گناہوں سے روکا نہیں، گھٹیا گناہ سے روکا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم وہ بھی ہے جو گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اور گناہگار وہ بھی ہے، عذاب کا مستحق وہ بھی ہے جو معاشرے سے برائیوں کو روکے نہیں، معاشرے سے ختم نہ کرے برائیوں کو۔ تو میرے دوستو چلیے انشاءاللہ یہ میرٹھ کا مجمع ہے، پہلی بار نہیں آیا ہوں، بہت مجلسیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن اب میں آپ کے سامنے، آپ کا وقت بھی بچانا ہے، قیمتی وقت ہے، چھٹی کی رات تو ہے نہیں۔ اب یہ نہ سوچے امام منشی کاظم کا ذکر کیا اور یہ کیا پڑھنے لگے، آؤں گا میں بتدریج اس منزل تک۔ پہلے آیت اخیر کا ترجمہ کرتا ہوں، دل لگا کے سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات برا نہ مانیے گا، اہل بیت کی تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خالی تعریف نہ کرو، دنیا کے سامنے اہل بیت کا تعارف پیش کرو۔ بھئی بہترین سماعتوں والا مجمع ہے، اللہ آپ کی سماعتوں کو پروان چڑھائے، خالی تعریف سے کام نہیں چلے گا، دنیا کے سامنے اہل بیت کا صحیح والا تعارف پیش کرو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے دماغوں سے غلط فہمیوں کو نکالو، ورنہ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مقصد عزائے حسین کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دو لفظوں میں سمجھ لو، جو مقصد شہادت حسین ہے وہی مقصد عزائے حسین ہے۔ چونکہ آہستہ کہہ رہا ہوں، چیخ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ داد دیں گے ہی نہیں، آج کل قیمت جو ہے وہ بات کی نہیں ہے، چیخ پکار کی ہے۔ میں آپ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اہمیت دیجئے اور سمجھیے کہ جو مقصد شہادت حسین ہے وہی مقصد عزائے حسین ہے۔ توجہ ہے نا، مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ حسین سے ہی پوچھئے، جب آپ نے مدینہ چھوڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ خرجت للإصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ اصلاح کیا ہے؟ نہیں اچھائیاں بتانا، برائیوں سے روکنا، وہی فلسفہ جو فلسفہ شہادت حسین ہے، وہی فلسفہ عزائے حسین ہے۔ چونکہ مظلومیت میں کشش ہوتی ہے، جب فرش عزا بچھاؤ گے، امام کی مظلومیت کا ذکر کرو گے تو اپنے غیر بھی کھچ کے چلے آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو ان کو حسینیت کا پیغام سنا دو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب آپ دیکھیں ہے تدبیر کا ترجمہ تو آپ کو ازبر ہے، زبانی یاد ہے، لیکن اگر ترجمہ نہ کروں تو بیان کا کارواں آگے کیسے بڑھے گا؟ اب میں اکثر کہتا ہوں یہ بہت ہی پسندیدہ ترین موضوع ہے میرا، دوڑلی والوں سے پوچھئے 17 سال ان کے عشرہ پڑھا ہے، عشرے کے علاوہ متفرق مجلسیں بھی بہت پڑھنے جاتا تھا میں، اب بھول گئے ہیں سب ہمیں، اس لیے کہ نئے نئے چہرے آ گئے ہیں تو پرانوں کو بھلا دیا، ریٹائر کر دیا ہم لوگوں کو۔ آپ غور کریں، توجہ دیں آپ۔ چلیے تو یہ آیت اخیر میرا بہت پسندیدہ ترین موضوع ہے۔ ایک مصیبت اور آ گئی ہے، معاف کرنا بھیا، یہ یوٹیوب، یہ کیمرہ، یہ سارا مسالہ سپلائی کر دیتا ہے، جنہیں کچھ نہیں آتا ہے اس سے اتار کے اسے اپنا میٹر بنا کے پڑھتے پھر رہے ہیں۔
جن کا میٹر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور جو چبائے ہوئے لقموں کو چباتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہیں بنا رکھا۔ دیکھیے میں کرتا ہوں علمی موشے گافیاں، پھر ایک جواب دوں گا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے میرے اوپر نام لے کے۔ دیکھیے جنرل تبصرہ کریں تو غیبت نہیں ہے، لیکن نام لے کے آپ الٹی سیدھی بات کریں گے تو یہ غیبت ہے جو گناہ عظیم ہے۔ کہلے مولانا شمشاد صاحب کیا وہ مجلس، ان کی بہت علمی مجلس ہوتی ہے۔ ارے بھائی وہ تو بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہ جاؤ مجلس سننے، تمہارے پلے نہیں پڑے گی۔ علمی مجلس پڑھتے ہیں، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ اگر علمی مجلسیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے بیچ میں نہ ہوگی تو کیا ابو جہلوں کے بیچ میں پڑھی جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علمی مجلسیں کیا ابو جہلوں کے بیچ میں پڑھی جائے گی؟ ناز کرو، فخر کرو اپنے مقدر پر۔ ایسی معیاری تقریریں اور ایسے معیاری بیانات سمجھنے کی اللہ نے آپ میں صلاحیت دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ اس آیت کریمہ میں خطاب کس سے ہے؟ جتنی آیتیں آپ دیکھیے زیادہ تر نبی سے خطاب ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، توجہ نہیں دی آپ نے؟ کبھی اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا مبشر، کبھی کہا نذیر، کبھی کہا سراجا منیرہ۔ ارے لفاظی والی نہیں سمجھ میں آ رہی مجلس، یہ والی تو سمجھ لیں ہیں۔ لیکن یہ جو آیت اخیر ہے اس میں اللہ نے یاسین نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، ڈائریکٹ خطاب کیا اہل بیت سے۔ کیا آیت یاد نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو ہے نا، چونکہ شب جمعہ ہے نا، اس کی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ خطاب ڈائریکٹ کس سے ہے؟ بولو نا بھائی، سب بولو مل کے۔ اہل بیت سے ہے۔ تو اہل بیت کے معنی کیا ہے؟ آپ بھی بولیے۔ اہل بیت یعنی نہیں، اسی کو تو میں کاٹ کروں گا ابھی۔ جی سنیے، غور سے سنیے گا، اس میں کہاں لکھا ہے رسول کے اہل بیت؟ نہ یہ لکھا ہے کہ میرے اہل بیت، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ کے اہل بیت، نہ یہ لکھا ہے کہ نبی کے اہل بیت۔ سمجھیں بات؟ تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ تلاش کریں کہ آخر یہ کس کے اہل بیت ہے؟ نہیں توجہ دیا آپ نے۔ اہل یعنی والا یا والے، بیت یعنی، اس سے بھی مجھے اتفاق نہیں کہ بیت کے معنی گھر لکھ دیا۔ ارے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے بیت کا ترجمہ گھر کر دیا تاکہ ثابت ہو جائے وہ بھی داخل اہل بیت، وہ بھی داخل اہل بیت۔ نہیں بولیں گے آپ، عادت بگڑ گئی ہے۔ لیکن بیت کے معنی اگر آپ نے ساتھ دیا تو ثابت کروں گا بیت کے معنی گھر کے نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے۔ گور کے نہ دیکھیے مجھے، منہ نہیں چھوڑا رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے مطمئن ہو کے اٹھیں گے۔ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کس کے اہل بیت؟ اے نبی کے اہل بیت کہاں لکھا ہے اس میں؟ یا اہل بیت النبوہ یا اہل بیت النبی کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ وقت ترجمہ یہ کہ اے گھر والو، یہی تو ترجمہ ہوگا۔ اے گھر والو، اللہ کا بس اور بس صرف اور صرف یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام گندگیوں کو، نجاستوں کو، کثافتوں کو دور رکھے اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا کہا؟ اے گھر والو۔ کسی گھر والے کا نام تو لیا ہی نہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ تلاش کریں آخر یہ ہیں کس کے گھر والے؟ ارے جو گھر کو سمجھے گا وہی گھر والوں کو سمجھے گا۔ سکوت آپ کا ابھی ٹوٹ جائے گا، میں آرام سے مجلس پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ تو اگر دیکھنا ہو کہ کس کے گھر والے، تو دو مثالیں دوں، ایک چھوٹی سی مثال اور ایک قرآنی استدلال۔ میں راستے سے گزر رہا ہوں،
راستے میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں کسی صاحب کے گھر جا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ 3 بجا دوں گا. یا تو میں کسی اور کے گھر جا رہا ہوں. آپ نے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے فلاں صاحب کے گھر جا رہا ہوں. اور اگر میں کسی صاحب کے گھر نہیں جا رہا ہوں، اپنے ہی گھر جا رہا ہوں. آپ نے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے گھر جا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ گھر جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا خود گھر جو ہے منظور ہوتا ہے، خود اپنا گھر مقصود ہوتا ہے، تو اپنا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے گھر، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا گھر جا رہا ہوں. اب یہ سمجھنا آپ کی فکر سلیم کا کام ہے. گھر جا رہا ہوں یعنی اپنے گھر جا رہے ہیں. تو جب بھی خالی گھر کہا جائے تو سمجھ لو کہ خود اپنے گھر والے مراد ہیں. ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ نے کہا ایک گھر والوں، ایک گھر والوں. اس کا مطلب یہ کہ یہ خدا کے گھر والے ہیں. کیا کہا ہے؟ سو کے سن رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے گھر والے. یہ ذاکری نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل دوں گا، ثبوت دوں گا کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں. گھر والے ہیں یا نہیں ہیں؟ سلطانپور میں کئی سال اشرا پڑھا میں نے امہٹ میں. ٹھیک ہے، بہت سارے میرے دوست احباب، کلاس فیلو، ساتھی اساتذہ، بہت گہرا میرا رشتہ ہے وہاں سے. اور میں طالب علمی زمانے میں اشرا پڑھنے جاتا تھا. اب اس ایج میں آپ مجھے نہیں جھیل پا رہے ہیں. طالب علم میں پڑھتا تو لوگ کہتے تھے وہ آواز ہے ان کی، ایسا لگ رہا مائک پھٹ جائے گا. تو مائک پھاڑنے نہیں آیا ہوں، میں باطل کا کلیجہ پھاڑنے آیا ہوں. پڑھا محمد و آل محمد. وہاں میرے سے ایک سوال ہوا، سوال بھی غیروں نے نہیں کیا. میرے احباب تھے، کلاس فیلو تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، احباب تھے. وہ آگئے کہلے مولانا زیادہ تر آپ قرآن سے ہی پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا قرآن سے ثابت کیجئے کیا علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ تو تھوڑی دیر کو ذرا سناٹا تو ہو جاتا ہے. میں نے کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں آپ قرآن کرتے ہیں، قرآن سے فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، تو آج قرآن سے ثابت کیجئے ذرا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. میں نے یہ تو تاریخ کا سوال ہے بھائی. آپ قرآن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ آپ قرآن سے زیادہ حوالے دیتے ہیں. آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت کریں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. تو ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں، جملے مترجہ کے طور پر، ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والوں، جب تم ہم آل محمد کی حمایت میں بولتے ہو تو زبان تمہاری چلتی ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے کہ ذہن کو ذرا جھٹکا تو لگا. مدد ہوئی مولا کی، ایک آیت ذہن میں آ گئی. میں نے رات میں بتاؤں گا، ممبر پر بتاؤں گا. تم جیسے جنے کتنے ذہن میں سوال لیے پھر رہے ہوں گے، ایک ساتھ سب کو جواب دے دوں گا. اب سنیے آیت جس سے ثابت ہوگا کہ یہ ہیں اللہ کے گھر والے. یہ ہیں اللہ کے گھر والے جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. ارے بھائی نبی کے گھر والے کہو گے تو دادی حالی کہیں گے کہ ہم ہیں اہل بیت، نانی حالی کہیں گے کہ ہم ہیں اہل بیت، اور سسرالی تو پہلے سے ہی تیار تھے. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ سلوات اس لیے اللہ نے یہ جھگڑا رکھا ہی نہیں ان کے اہل بیت ان کے اہل بیت. نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کے اہل بیت، خود اس کو اپنے گھر والے مراد ہیں، لہذا اس نے اہل بیت کے لئے استعمال کی. جاہلانہ بات نہیں کر رہا ہوں میں. اب آیت پڑھتا ہوں میں اور آپ کا سکوت ٹوٹ جائے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. توجہ ہے نا؟ نہیں توجہ ہے. وَعِدْنَا، میں نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو. آپ سوچ رہے ہیں کہ ناپاک کب تھا؟ ارے بھائی کس کو کہتے ہیں ناپاکی سمجھیے. طاقوں کو کس کا قبضہ تھا؟ توجہ نہیں دیا آپ نے. ان کو بھی اصطلاح قرآن میں رجس کہا گیا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. مولانا آپ تو بولیے.
آپ چپ رہیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے میں غلط پڑھ رہا ہوں. اب میں کہتا ہوں اگر مولوی چپ بیٹھ جائیں تو میرے لیے سند ہے، اس لیے کہ غلط پڑھوں گا تو ان پر ٹوکنا واجب ہو جائے گا. غور کریں آپ، توجہ دیں آپ. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو. کاہے سے پاک کر دو؟ وہ جو تقوی میں قبضہ تھا. زیادہ نہ بولوائیے، مائک پہ پڑھ رہا ہوں مجلس میں، صفایا کرو ان کا. چلیے ہو گیا، غور کیجئے. اب یہاں پر بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں. یا اللہ، تو فعل عبث تو انجام دیتا نہیں، کوئی بیکار محض کام تو کرتا نہیں. تیرے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یا اللہ، یہ گھر جو اپنا پاک کرا رہا ہے، کن لوگوں کے لیے پاک کرا رہا ہے؟ اب آیت کا اگلا حصہ سنو دل لگا کے. لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ گھر پاک کر دو. اے ابراہیم اسماعیل، میرے گھر کو پاک کر دو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع بجا لانے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. تو جب میں ترجمہ کروں گا آپ بھی سوچ رہیں گے تو ہم ہی تو طواف کر کے آئے ہیں، ہم ہی تو رکوع کر کے آتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو ہم ہی تو سجدے کر کے جاتے ہیں. تو ارے بھائی، اس میں 3 چیزوں کا ذکر نہیں ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے. میرے گھر کو تم دونوں پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے. سو گئے کیا؟ تو خالی طواف اور رکوع و سجود کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی تو ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو بتاؤ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ ارے خدا کے لیے بولیے گا، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے ایک ایسی عبادت کا جس میں 3 دن تک مسجد میں ٹھہرنا واجب ہے. 3 دن تک مسجد میں ٹھہرنا واجب ہے. اور یہاں اعتکاف مسجد والا نہیں ہے، یہاں کعبے والے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے. تو بتاؤ علی کے علاوہ کوئی اور ہے 3 دن کعبے میں ٹھہرا رہا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بولو، کیا علی کے علاوہ کوئی ہے کیا جسے اللہ کے گھر میں 3 دن ٹھہرنے کی سعادت نصیب ہوئی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں، ہماری قوم جو اپنے مولویوں سے بڑی محبت کرتی ہے اور قوم کو اللہ نے نوازا، ایسا ہوتا بھی ہے. ارے مولانا، ایک کچے مکان میں کہاں تک رہیں گے، یہ فلیٹ آپ لے لیجئے. مولانا، ارے چھوڑیے اس مکان کو، یہ میرا والا مکان ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. جس کا مکان ہے اسے حق ہے، جسے چاہے دے دے. کہاں ہے آپ؟ ارے توجہ ہے نا. جس کا مکان ہے تو کعبہ کس کا مکان ہے؟ اللہ کا مکان ہے. اسے پاور ہے، جسے چاہے اپنا مکان دے دے. اسے علی اتنے پسند آ گئے کہ اپنا مکان علی کو دے دیا. تو اب بتائیے، آپ نے اپنا مکان اگر مجھے دے دیا تو میرا ہو گیا نا. تو میرے مرنے کے بعد مالک مکان کون ہوگا؟ دائیں بائیں بیٹھنے والے یا اولادیں؟ اب یہ مکان علی کا ہو گیا تو علی کے بعد اس مکان کا مالک کون ہوگا؟ حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، سید سجاد ہوں گے، امام محمد باقر ہوں گے، امام جعفر صادق ہوں گے، امام موسیٰ کاظم ہوں گے. یہ ہے اللہ کے اہل بیت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب بات آ گئی ہے، سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. متوجہ ہو گئے آپ یہ بتائیے، نماز واجب ہے نا؟ تو نماز میں بہت سارے شرائط ہیں. سب سے اہم شرط کیا ہے؟ سمت قبلہ. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ بولو نا. کعبے کو. کعبہ جو ہے بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور علی اور علی کی اولاد اہل بیت ہیں. بیت و اہل بیت کا فرق پہچانیے گا. یہ بتائیے، میں کعبے سے منہ پھیر کے نماز پڑھوں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اتنے ہلکے میں لے رہے ہیں آپ.
بھئی کعبہ اگر ادھر ہے، میں ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھوں، ایک ایک رکعت باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ذرا سوچو، کعبے کو توجہ دیجئے، کعبہ ہے بیت اللہ، تو بیت سے اگر منہ پھیر لیا تو نماز باطل، اہل بیت سے دل پھر گیا، کیا ایمان سلامت رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ دیجئے، آپ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آیت میں تو تحریف کر نہیں سکتے تھے لوگ، ایک حرف نہ ادھر نہ ادھر، کوئی 26 آیتوں سے انکار کر دے تو اس سے قرآن کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، خود اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لوگوں نے ادھر ادھر آیتوں میں تو ہیر پھیر نہیں کر سکے وہ، لیکن معنی میں رد و بدل کر دیں۔ کیا کیا پڑھوں؟ گھڑی دیکھ لوں میں، زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں آپ، مجھے پتا ہے کہ چھٹی کی رات نہیں ہے، جلدی چھٹی ہو جائے گی یہاں تاکہ آپ صبح ڈیوٹی کر سکیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے گر استعمال کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہنر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک جلسہ تھا، چناٹا، مجلس کو تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں مجلس کہاں ہوتی، جلسہ کہاں ہوتا ہے، کیوں زیادہ بلوا رہے ہیں بھائی؟ تو ایک جلسہ تھا، وہاں ایک مولی صاحب آئے تھے، کیسے تعارف کراؤں، کسی بند سے چھوٹ کے آئے تھے، صلوات پڑھا محمد علیہ۔ انہوں نے آنے کے بعد انہوں نے کیا پڑھا دیکھیے، کس ہنر سے مولا علی کی جو ہے فضائل پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہیں تو مولا جی مولوی صاحب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں کہنا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بھائی کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو آپ جیسے ہم جیسے اگر وہاں ہوں گے خوش ہو گئے ہوں گے، کہہ رہے یہ بھی مولا علی کی فضائل والی حدیث سنا رہے، لیکن کس ترتیب سے اس نے کس ترکیب سے فضائل علی پہ پردہ ڈالا، سنیے گا۔ اب ترجمہ جو کیا تو اس نے مصداق کو کھا گیا، چبا گیا، جو اصل مصداق تھا اس پہ پردہ ڈال دیا۔ حضور کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ ترجمہ کریں گے جو ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، مگر انہوں نے علی کا نام نہیں لیا، بھائی سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے، تو میں کہوں گا کم بخت یہیں سے سمجھ لے، تو نے علی کو نیچا دکھانا چاہا تب بھی منہ سے اونچا نکلا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، علی کو نیچا دکھا رہا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں آیت تھی، اس کے حروف کو الفاظ کو ادھر ادھر تو نہیں کر سکے، 14 صدیاں گزر گئی، لیکن معنی میں گڑبڑ کر دی۔ اب دیکھیے، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے، دیکھیے نقل کفر نباشت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نقل قول کر رہا ہوں۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس اور بس یہ ارادہ ہے کہ تم سے تمام نجاستوں کو، قذافتوں کو، گندگیوں کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے، جو پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ کی جبین پر شکن بھی نہ آئی، کتنی بڑی توہین ہے اہل بیت ہیں؟ ذرا بتائیے کہ اہل بیت معاذ اللہ ناپاک کب تھے؟ جب اللہ کہہ رہا کہ اللہ کا ارادہ پاک کرے۔ چلیے بارش ہو رہی ادھر نہیں، اب نہیں ہو رہی ہے نا، لیکن ہو تو رہی تھی، خوب ہوئی ہے بارش تو۔ ارے دلی میں تو باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا،
میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں سوال ویسے نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ یہ بارش ہوتی ہے نہیں تو اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ کن الفاظ میں ہے؟ اللہ کرے یہ سارے لوگ سمجھ جائیں بات جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ اور اب بھی آپ سناٹے میں گھٹیا ترجمے کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ تو آئیے ذرا ملاؤں سے، مفتیوں سے، مولویوں سے سوال کریں کہ بھئی یہ تو بتاؤ اللہ میاں نے پانی کو پاک کب کیا؟ تو سب کہیں گے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، پانی کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ دیجئے تو جواب ایک ہی ملے گا، ارے بھئی پانی تو اپنی سرشت میں پاک ہے، اپنی خلقت میں پاک ہے، اپنی تخلیق میں پاک ہے، فطرت میں پاک ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ میری مجلس سننے آئے میرے چہرے کی زیارت کرنے آئے پھر لفظیں دوہرا رہا، ارے نہیں صاحب پانی جو ہے وہ تو اپنی سرشت میں پاک ہے، خلقت میں پاک ہے، تخلیق میں پاک ہے، پانی کو پاک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں کہوں گا اچھا پانی اپنی خلقت میں پاک و پاکیزہ ہے اور جن کے صدقے میں پانی برس رہا ہے انہیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کس نور سے ہیں؟ خود اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے شققت من نوری، میں نے نور محمد کو اپنے نور سے خلق کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے نور محمدی کو اپنے نور سے شق کیا یعنی خلق کیا۔ تو آؤ ذرا اللہ میاں سے پوچھیں اللہ تو نے اپنے نور کو کب پاک کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ دینا، میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ، لیکن مجھے ضد ہو جاتی ہے۔ کون سا خطیب چاہے گا کہ اس کی مجلس ڈاؤن ہو جائے؟ پڑھنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس۔ تو یہ آخر ترجموں میں ادھر ادھر لوگ کیوں پھسل گئے بتائیے؟ اس لیے کہ قرآن سے تو رشتہ جوڑ لیا، وارث قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ تو جب وارث قرآن کا دامن چھوڑ دیا تو پھر آپ کو صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کون سی رزم میں نازل ہوئی، کون سی بزم میں نازل ہوئی، کون سے کمرے میں حجرے میں نازل ہوئی، کون سے میدان میں نازل ہوئی، کون بتائے گا؟ اب وارث قرآن کون ہے؟ اجازت ہے بھائی، اجازت ہے بولیں؟ وارث قرآن کون ہے؟ اس کا ایڈریس میں دیتا ہوں، آج کی مجلس میں بھی دے رہا ہوں۔ کون ہے وارث قرآن؟ آؤ قرآن سے پوچھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ غور کیجئے گا کہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون میں ہے۔ مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب میں، یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ آپ انتظار میں کہ حدیث کے ساتھ تو پڑھ ہی نہ رہے، آپ ماحول بنائیے تو وہاں بھی آ جاؤں گا میں، مجھے ٹائم سے مجلس ختم کرنی ہے نا۔ غور کریں آپ، ابھی دیکھتے دیکھتے 12 بج جائیں گے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو 12 سے گھبرا جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ 12 تو ہمارا دین ہے، ایمان ہے بھائی، توجہ دیجئے گا آپ۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ تو قرآن تو آپ کے گھروں میں بھی ہے، کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو؟ ہے؟ تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ وہ تلاش کریں کہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے جس میں قرآن ہے؟ یعنی اب دیکھیے قرآن کی 2 قسمیں، ایک ظاہر قرآن، ایک باطن قرآن۔ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ ظاہر قرآن ہے، باطن قرآن کہاں ہے؟ اللہ نے بتا دیا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم یعنی حقیقت قرآن۔ توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ،
حقیقت قرآن، معنویت قرآن، باطن قرآن، اصلیت قرآن کتاب مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ وہ تلاش کریں کہ بھئی یہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ کیسے آپ کو بلواؤں؟ ارے ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے وہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، تو تلاش کرو کہ بھئی یہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے۔ تو یہ کون ایڈریس دے گا آپ کو چھپی ہوئی کتاب کا؟ قرآن کہے گا اس کا ایڈریس بھی ہم دیتے ہیں تمہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ دیں آپ، کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا، غور کریں، ہم نے اس قرآن کو، انزل قرآن، نبی کے قلب پہ قرآن کو اتارا۔ بھرپور توجہ، ہم نے قرآن کو نبی کے قلب پہ اتارا۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قلب پیغمبر جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ چھپی ہوئی کتاب سے مراد ہے قلب پیغمبر۔ پیغمبر کئے سال کے لیے دنیا میں آئے؟ 63 سال، 63 سال کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ نہیں دل لگ رہا، آپ بھی سو رہے ہیں، میں بھی سو رہا ہوں، کیا کیا جائے؟ دیر رات تک جاگنے سے نیند تو آتی ہی ہے، لیکن میرے دوستو اور عزیزو، نیند ایک چھوت کی بیماری ہے، اس لیے بیماری نہ پھیلائیے۔ جتنے اغل بغل بیٹھے ہیں سب اونگنے لگے۔ ہاں، ایک گاؤں میں دیہات میں پڑھ رہا تھا، تو شہر ہے، دیہات میں نے ایسا کہہ دیا کہ 2 آدمی بہت سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اب لوگوں نے کان لگا کے سنا کون جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ تو میں نے کہا ایک سائیکل سے گرنے والے، ایک مجلس میں سونے والے۔ سائیکل پہ کوئی گر گیا سائیکل سے، اس سے پوچھے بھیا چوٹ تو نہیں آئی؟ کہا نہیں چوٹ نہیں آئی، چوٹ نہیں آئی۔ مجلس میں کوئی اونگ رہا کہا رہے مولانا اتنی اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں؟ کہا نہیں سبحان اللہ حضور، کیا کہنا ہے، نہیں سو نہیں رہا۔ اب ایک وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجلس کے بعد میرے پہنچ گئے، تھوڑی سی بے تکلفی تھی میری، کہ مولانا 2 جھوٹوں کا بتا دیا آپ نے۔ جھوٹ 2 نہیں 3 لوگ بولتے ہیں۔ میں نے بھئی تیسرا کون ہے؟ کہ تیسرے جھوٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ کیا بک رہے ہیں؟ کہ ہمیں تو برا لگا نہیں، آپ کو اتنی جلدی برا لگ گیا۔ میں نے بتاؤ ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہہ رہے آپ لوگ بھی تو ممبر بیٹھ کے کہتے ہیں گھبراؤ مت 2 جملے اور گھبراؤ مت 2 فقرات پڑھے چلے جاتے ہیں، اترنے کا نام نہیں لیتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ یہاں دل لگا دیجئے تو جو ہے نا، قلب پیغمبر کیا ہے؟ کتاب مکنون سے مراد ہے قلب پیغمبر، یعنی اصلیت قرآن، حقیقت قرآن، ماہیت قرآن، حویت قرآن، یہ سب کہاں ہے؟ قلب پیغمبر میں۔ تو بعد وفات پیغمبر وارث قرآن کون ہوگا؟ جس کی رسائی قلب پیغمبر ہو، جس کی رسائی پیچھے والے ریسٹ لے رہے ہیں۔ سب بولیں، آپ جو واہ کرتے ہیں داد و تحسین سے کسی خطیب یا ذاکر کو نوازتے ہیں، کسی مولوی کے نوازتے ہیں، تو آپ کسی مولوی کے ابا پہ احسان نہیں کرتے ہیں۔ آپ فضائل اہل بیت سن کے اور واہ کر کے اپنے عالی حسب عالی نسب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ محمد و آل محمد پر میں ایڈریس دے رہا ہوں، وارث قرآن کا ایڈریس دے رہا ہوں، پتہ دے رہا ہوں کہ وارث قرآن کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو۔ آیت اثیر ذہن میں ہے نا جس کو عنوان بنایا، تو یہ آیت یہی تھوڑی ختم ہو گئی۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم ہے جو قلب پیغمبر جو ہے کتاب مکنون، چھپی کتاب میں ہے۔ چھپی کتاب سے مراد قلب پیغمبر۔ اب کیا آیت یہی ختم ہو گئی؟ اگلا حصہ پڑھیے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا، الا المطہرون، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ سناٹے میں آ گئے ہیں، الا المطہرون۔ ارے بھائی جو میرا اسٹینڈر ہے، معیار ہے، اس سے بہت نیچے آ کے پڑھتا ہوں میں۔
اس میں بھی ہمیں بدنام کیا گیا، ارے وہ گرامر والی مجلس پڑھتے ہیں۔ ارے ہمیں تو جہاں سے جو ملے گا فضائل اہل بیت تو اپنے مجمع کے سامنے بیان کریں گے۔ میں نے اپنا مزاج بنا رکھا ہے کہ بال کی کھال اٹھاڑ کے، بال کی کھال ادھیڑ کے اور کریم مال نکال کے مجمع کے حوالے کرتا ہوں، اور دیکھیے کریم مال آپ کو ملتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الا المطہرون۔ تو یہ سوچو، قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کے سمجھنے کا جگہ جگہ حکم ہے۔ افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، افلا تعقلون، توجہ فرما رہے ہیں آپ، افلا تتدبرون، یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن سمجھنے کی چیز ہے، توجہ دیجئے گا۔ تو الا المطہرون کیوں کہا، الا الطاہرون کیوں نہیں کہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ نوحہ خان لوگوں پر میں گراں گزر رہا ہوں کہ ہمارا نوحے کا کب ٹائم آئے گا۔ ارے ساری رات آپ کی ہے بھائی، ایام آزاد چل رہے ہیں، آزاداری رات دن ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو گھبرائیے نہیں، مجھے بات کو تتمہ تک پہنچا دینے دیں، پھر ایسا نہیں کہ میں آپ کا حق مار لوں گا۔ ہم ایسوں کے ماننے والے نہیں ہیں جو دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک لفظ سے استفادہ کیا، الا المطہرون کیوں کہا؟ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے قلب پیغمبر کو، یعنی کتاب مکنون کو، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مطہرون بنا کے بھیجا ہے۔ الا الطاہرون کیوں نہیں کہا، الا المطہرون کیوں کہا؟ اس لیے کہ طاہرون جمع ہے طاہر کی، مطہرون جمع ہے مطہر کی، طاہر بنا ہے طہر سے، مطہرون بنا ہے تطہیر سے۔ یہاں تک کھل اٹھنا چاہیے۔ تو اگر وارث قرآن کی تلاش ہو، توجہ ہے، تو تطہیر والوں کو تلاش کرو، جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہے۔ نہیں بولیں گے آپ، جب تک نہیں بلواؤں گا آگے نہیں بڑھوں گا، میں اسی میں پھنسے رہوں گا۔ میرے دوست اور عزیزو، تو کس کی رسائی ہے قلب پیغمبر تک؟ اس کا ایڈریس تو دینا ہے نا مجھے۔ یہاں ساتھ دے دیا تو یہیں سے شارٹ کٹ میں مجلس چھٹی کر دوں گا میں آپ کو ختم کر کے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنی رسائی کی اوقات پہچانے، کیا قلب پیغمبر تک ہماری آپ کی ان کی انہیں ایسے ویسے نتو خیرے ان کی رسائی ہو سکتی ہے؟ چلیے مثال دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دل لگائیے گا ذرا۔ برسا برس کے میرے آپ کے تعلقات، ٹھیک ہے نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ بھی برا مان جاتے ہیں لوگ کہ اتنے بڑے مجمع میں وہی مل گئے تھے مثال دینا، ہماری مثال کیوں نہ دی؟ تو فیلنگ والا ماحول نہ ہو، آپ کہہ دیا اس میں آپ اپنے آپ کو سب کو سمجھیے۔ برسا برس سے آپ کے تعلقات، ہمارے آپ کے رات دن اٹھنا بیٹھنا، سمجھا کریں لفظوں سے، رات دن اٹھنا بیٹھنا، ہم نے والا ہم پہ آلہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ایک دن مجھے خیال آیا رسائی کی اوقات، پہچانیے رسائی کس کی کہاں تک ہے، غور کیجئے گا۔ اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے اللہ سمجھے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، برسا برس کے تعلقات۔ میں نے سوچا آج آپ کے گھر ہو کیا ہوں، دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے 4-5 برس کا بچہ آیا، قافیے سے قافیے ملا رہا ہوں جب بھی مزہ نہ رہا آپ کو۔ اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ لہجے سے پہچانو نا، مجھے اجنبی سمجھ رہا ہے بچہ۔ کہاں سے آئے؟ ارے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کائے کو آئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کہ ابا جان ہیں، ان سے ملنا ہے۔ ہاں ہیں، ابھی ٹھہریے وہیں رکیے۔ ارے رسائی کی اوقات پہچانو۔ 5 برس کے بچے نے میری رسائی کی اوقات پہچانوا دی۔ وہیں ٹھہر جائیے۔ والد ماجد سے جا کے کہا ابا کوئی مولی صاحب آئے ہیں۔ ارے مولی صاحب سے مولی صاحب ہی نہ سمجھو، ہاں ڈریس پہ بہت دھوکہ کھایا لوگوں نے، سمجھو میں کہاں بات لے جا رہا ہوں۔ اور مولانا صاحب آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہے؟ اب آپ ہی پہچانیے گا، میں تو پہچاننے، آپ جائیے دیکھیے کون آئے۔ وہ آئے تو انہوں نے دوسرا منظر بھی دیکھا۔ ایک تو یہ ملنے آئے تھے
ہاں بیٹے سے انہوں نے کہہ دیا کہ چلو میں آ رہا ہوں، اور تم انہیں بیٹھک میں بٹھا دو۔ گاؤں میں گھر بنتے تو باہری بیٹھک بنتی ہے نا، کہاں ہیں آپ؟ باہری بیٹھک بنتی ہے، واقعی 3 بج جائیں گے اگر ایسے سنیں گے تو۔ باہری بیٹھک کیوں بنتی ہے، یہ کیوں کا جواب مجھ سے کیوں معلوم کریں آپ؟ باہری بیٹھک کن لوگوں کے لیے بنتی ہے؟ تو ابا حضور نے بیٹے سے کہا جاؤ جاؤ کہہ دو باہری بیٹھک جو وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بٹھا دیا۔ اب جب وہ آئے ان سے ملنے تو اتنے میں آ گیا گھر کا داماد، وہیں بیٹھ گیا۔ کہا بیٹے تم کب آئے؟ کہ ابا ابھی تو آیا ہوں میں۔ کہ تم یہاں کہاں بیٹھ گئے؟ اندر آؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ارے بیٹا تم کہاں بیٹھ گئے؟ اندر آؤ۔ تو اب تو مانو کہ جو رسائی گھر کے داماد کو حاصل ہے وہ اصحاب کو حاصل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ بھی ایسا داماد جو ایک لوتا داماد ہو۔ نہیں پہنچی بات میری؟ ارے علی جیسا داماد، اس سے زیادہ کسے رسائی حاصل ہوگی؟ نہیں بولے کچھ لوگ، ضدی ہوں میں، بلوانے کی میں بھی قسم کھا لیتا ہوں۔ اب یہیں سے ایڈریس دوسرا ایڈریس دیتا ہوں کہ اب سمجھو کہیں آج تک ایسا آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے جو رسول نے کیا؟ کبھی علی کو زبان چسا رہے ہیں، کبھی حسن کو زبان چسا رہے ہیں، کبھی حسین کو زبان چسا رہے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں۔ یہ بتائیے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اگر کوئی 80-85 سال کا بوڑھا اپنے شیرخوار نواسے کو گود میں لے کے اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دے، آپ کی حمیت برداشت کرے گی؟ 1500 انگلیاں اڑ جائیں گی۔ سارے ڈاکٹر، سارے حکیم، سارے اطباء کہاں سو گئے آپ؟ سب انگلی اٹھا دیں گے، اس کے بڑھاپے کا بالکل خیال نہیں کریں گے، اس سے تلخ لہجے میں کہیں گے بڈھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس بچے کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ کہ میرا نواسا ہے میں کیا کھلواڑ کر رہا ہوں؟ کہ اپنی زبان کاہے کو چسایا جا رہا ہے؟ کہ تو میرا نواسا ہے تمہیں کیا مطلب؟ کہانی تیرا نواسا ہمارا بھی اس کا رشتہ ہے اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ تیری اس حرکت سے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ کہ زبان چسانے سے اس کی جان خطرے میں کیوں پڑ جائے گی؟ کہ تیرے سینے میں جتنے جراثیم ہیں وہ اس بچے میں منتقل ہو جائیں گے۔ اب بھی نہیں سمجھے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نانا کے سینے میں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم منتقل ہوں گے، اور جس نانا کے سینے میں علم قرآن وہ اگر نواسے کا زبان چسائے گا تو قرآن منتقل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی بھی نہیں بولے کچھ لوگ تو جملہ سن لو، میں اس نانا کی بات کر رہا ہوں جس کے کوئی نواسا ہو، اور جس نانا کمبخت کے کوئی نواسا ہی نہ ہوا۔ اس کی بات ہی کیا کرنی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خاص سب کے لبوں پر علی علی، کوئی نہ اسے پہچان سکا۔ عباس کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سجایا حیدر نے، نعرہ حیدر۔ آپ نے لقمہ دے دیا وارث قرآن پر، تو اسی نظم کو نثر میں سن لیجئے ایک جملے میں۔ وارث قرآن کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ وارث قرآن ہوگا جس نے ممبر پر بیٹھنے کے پہلے ہی دن اعلان کیا عقیلونی عقیلونی؟ ارے مجھے چھوڑو چھوڑو، ارے اسی کے لہجہ بنا رہا ہوں میں، اب تو سمجھو۔ ارے مجھے کہاں لا کے بٹھا دیا؟ میں تم میں سے زیادہ تم میں سے کسی سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی خود نہیں بیٹھا، پنچایت نے بٹھا دیا۔ کیا کہنا بھائی؟ تو عقیلونی عقیلونی
چھوڑو چھوڑو مجھے کہاں جنجال میں پھنسا دیا، کہاں لا کے بٹھا دیا، تم میں سے کسی زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ وارث قرآن ہوگا یا وہ وارث قرآن ہوگا جو ممبر بیٹھ کے عقیلونی نہیں کہتا، سلونی کہتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے، وہ ہوگا وارث قرآن۔ بس عزیزو آپ نے ساتھ دے دیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ آیت تطہیر جو ہے وہ صرف پنجتن پاک کی شان میں، ایسا نہیں ہے۔ اجازت دیں 2-4 منٹ دیتے ہیں اجازت؟ ہاں پڑھنا یہ غلط فہمی ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ آیت تطہیر پنجتن کی شان میں ہے، بس نہیں، سلسلہ امامت قائم کی شکل میں آج بھی قائم ہے، اور سلسلہ طہارت بھی آج تک قائم ہے۔ اس کا دوں گا ثبوت، جیسے نبی پاک، جیسے علی پاک، جیسے فاطمہ زہرا پاک، جیسے حسن مجتبیٰ پاک، جیسے حسین شہید کربلا پاک، ویسی امام سجاد پاک، امام محمد باقر پاک، امام جعفر صادق پاک، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام عسکری، یہاں تک کہ قائم تک یہ سلسلہ طہارت ہے۔ اس کا ثبوت دوں گا، شب جمعہ کی مناسبت سے میں بول رہا ہوں، اس کا ثبوت دوں گا میں کہ جب زیر کسا پنجتن پاک آ گئے تو جبریل نے ایک سوال کیا جو آپ کو زبانی یاد ہے۔ کیا ہے وہ سوال؟ یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ چادر کے نیچے ہیں کون لوگ؟ تو اللہ نے کیا کہا بولی؟ نام تو صرف ایک لیا، زہرہ کا تعارف اس میں ذات سے، باقی سب کا تعارف اس میں ضمیر سے، ہا کے ہا ضمیر ہے، توجہ ہے نا؟ چپ ہو گئے تو بڑھا دوں گا، ربر کی طرح مجلس لمبی ہو جائے گی، کشتی چلی جائے گی۔ یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ یہ تو بتا دے چادر کے نیچے ہیں کون لوگ؟ میں کہوں گا جبریل تم اور یہ تجاہل عارفانہ، رات دن کے آنے والے جانے والے، جھولا جلانے والے، چکیاں چلانے والے، لولیاں سنانے والے، تم نہیں جانتے کون ہے؟ کہ نادان ہمیں پتا ہے کہ کون ہے۔ آج چاہتا ہوں لسان قدرت سے زمانے کو پہچانوا دیا کون ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اب ترجمے سے لطف اٹھائیے گا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے، اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے۔ یہ کا پہ زور دے رہا ہوں، اس میں دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ فاطمہ ہے، زیر کسا کون ہے؟ سنو، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ ارے چپ کیوں ہو گئے؟ نسبت سے عظمت ہوتی ہے۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ میرٹھ میں یہ حال ہو جائے گا۔ نسبت سے عظمت ہوتی ہے۔ بتاؤ نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ فاطمہ ہے، مرکز طہارت فاطمہ، اب باقی سب کی نسبت فاطمہ کی طرف۔ اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ تو اب تو مانو کہ فاطمہ کا باپ ہونا خود نبی کے لیے شرف ہے، فاطمہ کا شوہر ہونا خود علی کے لیے شرف ہے، فاطمہ کا بیٹا ہونا خود حسن و حسین کے لیے شرف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس ایک لفظ، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، لفظ بنو پہ مجلس تمام کر دوں گا۔ یہ کیا کہا اللہ نے؟ و بنوہا، کیا معنی ہے بنو کے؟ اب علماء سے پوچھئے گا، یہاں بھی دینی ادارہ ہے، مولویوں جا کے پوچھئے گا کہ شمشاد احمد جو ہے وہ صحیح کہہ گئے یا غلط کہہ گئے۔ بنو اصل میں ہے بنون، ابن یعنی ایک بیٹا، ابنان یعنی دو بیٹے، ابنون
یعنی کئی بیٹے، توجہ نہیں دے رہے آپ، ایک سے زیادہ بیٹے، دو سے زیادہ بیٹے مثلا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ابنون جو ہے، اب عربی گرامر ہے، میں کیا کہوں، میرا مزاج ہے، وہ ہو گیا بنون، ٹھیک ہے؟ ابنون جو ہے وہ بنون ہو گیا۔ اب مولانا بیٹھنے سے پوچھئے گا قاعدہ نحوی کیا ہے، نحوی صرفی قانون جو ہے کیا ہے کہ اگر یہ بنون مضاف کیا جائے، چاہے جمع ہو یا تثنیہ ہو، چاہے ابنان ہو یا بنون ہو، تو نون جو ہے حذف ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں تھا یہ بنونہا، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے ہا ضمیر ہے، اس کی طرف مضاف ہو گیا بنون، اس لیے نون حذف ہو گیا، کیا رہ گیا؟ بنوہا۔ تو اب ترجمہ پھر کیجئے، فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اب بنو کے معنی کیا ہے؟ اس کے بیٹے ہیں۔ تو بیٹے ہیں کا مطلب ایک نہیں، کئی بیٹے ہیں، توجہ۔ تو اگر دل لگائیں تو وعدہ کریں تو میں جملہ جلدی سے دے دوں 1 منٹ میں کہ یا اللہ بنون بھی جمع ہے اور ابنا بھی جمع ہے، بنو بھی جمع ہے، ابنا بھی جمع ہے۔ لوری دے کے سناؤں کیا؟ تو پروردگارہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے یہی بیٹے فاطمہ کے زیر قصہ آ گئے تو بنو کیوں کہا، اور یہ میدان مباہلہ میں آ گئے تو ابنا کیوں کہا؟ علمی مجلسیں سنو تو کچھ ملتا ہے۔ ابنا کیوں کہا؟ ارے کیا آیت یاد نہیں ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو یہاں ابنا کہا، وہاں بنو کہا۔ کیسے نیند اڑاؤں آپ کو؟ بزرگوں کی یاد تازہ کر دوں۔ علامہ ابن حسن ننہروی صاحب اردو زبان کا کیف بھر دیتے تھے اس جملے میں، اور کہتے تھے کیا اے مباہلہ کے تیور بتا رہے ہیں، اے مسیحو، اے نصرانیو، ان کے مقابلے میں اب نانا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، صلوات پڑھئے محمد علیہ محمد۔ اب نانا، یہ میں مجبوری میں ایک آدھ جملہ دے رہا ہوں تاکہ سو نہ جائیں آپ۔ بنو اور ابنا، یا اللہ یا دونوں جگہ بنو کہتا یا دونوں جگہ ابنا کہتا، یہی بیٹے زیر قصہ آ گئے تو تو نے کہہ دیا بنو، اور یہی مباہلے کے میدان میں آئے تو تو نے کہا ابنا۔ کہ نادان تجھے پتہ نہیں ہے جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ سنیے جو بات چھیڑی اس پہ آ گیا میں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ بنو ہے جمع قلت، توجہ فرما رہے ہیں، بنو غلط کہہ دیا میں نے، ابنا ہے جمع قلت، ابنا ہے جمع قلت، اور جمع ہے بنو ہے جمع کثرت۔ خود بھی سو رہے مجھے بھی سلا دے رہے۔ بنو جو ہے وہ جو ہے جمع کثرت ہے، بھرپور توجہ۔ تو وہاں ابنا کیوں کہا؟ کہ یہ مباہلے کا میدان ہے، اس میدان کو سر کرنے کے لیے اس گھرانے کے 2 بچے کافی ہیں، لیکن یہ معاملہ طہارت کا ہے۔ اگر یہاں بھی ابنا کہہ دوں تو سلسلہ طہارت حسین پہ رک جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب سنیے، میں بتایا نہیں میں نے کہ جمع قلت کسے کہتے ہیں، کثرت کسے کہتے ہیں۔ جمع قلت اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک ہو، اور جمع کثرت اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق 10 اور اس سے زیادہ سے ہو۔ تو اللہ نے بنو کہہ کے بتا دیا، یہ نہ سمجھنا سلسلہ طہارت حسین پر رک گیا۔ حسین کی نسل میں آنے والے ابھی 9 امام اور ہیں جو اسی طہارت کے اوپر فائز رہیں گے جو انہیں حاصل ہے۔ لہذا یہ نہ سوچنا کہ شرف طہارت سے سید سجاد الگ ہے، امام محمد باقر الگ ہے، امام صادق معاذ اللہ، نہیں، جتنے بھی امام ہیں سب عیسائی تطہیر کے گویا مصداق ہیں، چونکہ اسی معیار میں ان کی طہارت ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک جملہ دے دوں، علی بھی امام ہے، ظاہر نبی 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، علی بھی امام ہے،
حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں کہ میرا کچھ ذکر کر دے، چونکہ ولادت کی شب ہے، لہذا ایک جملہ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ اجازت دیں تو بول دو، امام کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں دیکھیے، سورۃ النحل بھی ہے، سورۃ النمل بھی ہے۔ سورۃ النحل شہد کی مکھیوں کے نام کا سورہ، سورۃ النمل چیٹیوں کے نام کا سورہ۔ تو ذرا پڑھیے، اٹھا کے دیکھیے، شہد کی مکھیوں کا بھی ایک امام ہوتا ہے جسے یاسوب کہتے ہیں۔ اور غور کیجئے گا، یہ جو چیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا بھی ایک رہنما ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے۔ اور ان کا نظام زندگی دیکھیں، جو ماہرین حیوانیات ہیں ان سے مل کے پتہ کیجئے گا۔ چیٹیوں کو وہ خبر ہو جاتی ہے جو ہمیں بھی نہیں ہو پاتی، مگر انہیں خبردار کون کرتا ہے؟ ان کا امام۔ وہ ہجرت کا حکم دیتا ہے، جلدی ہجرت کرو، زلزلہ آنے والا ہے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے سب، چلو ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیٹی زخمی ہو جاتی ہے تو ان میں ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، ان کا ہاسپٹل بھی ہے، وہاں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، باقاعدہ وہاں پر ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور لائن لگ جاتی ہے، محفوظ جگہ پر جاتی ہیں وہ۔ اور اب قرآن سنیے، جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، آیت ہے یہ، قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ۔ چیٹیوں کا جو سردار تھا، جو امام تھا ان کا، اس نے کہا، اے چیٹیوں جلدی جلدی اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، ایسا نہ ہے کہ تمہیں کوئی رون ڈالیں، وہ لشکر والے تمہیں رون ڈالیں، جان بچاؤ، جلدی سے چلے جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں بڑھ جاؤ۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چیٹیوں نے یہ درس دیا ہمیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو امت کو خطروں سے بچا لے، امام وہ ہوتا ہے جو امت کو خطروں سے بچا لے۔ اب آپ آئیے، وہ تو چیٹیوں کا امام تھا نا، اب آئیے دیکھیے، کیا ہمارے امام معاذ اللہ ایسے ہیں جو خطرات کی آگ میں جھونک دیں امت کو؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنے ایک چاہنے والے کو بھی خطرے میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ توجہ دیجئے گا، غور کیجئے گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کہ جوڑا دیا گیا دربار میں، مختصر کر رہا ہوں میں، اس نے محبت میں، چونکہ وہاں ملازم تھا لیکن عشق اہل بیت دل میں تھا، اس نے جو ہے لا کے دے دیا، کسی سے کہا کہ جاؤ ہمارے امام کو دے دو۔ امام نے شاہی جوڑا دیکھا، کہا واپس لے جاؤ، اور میرے چاہنے والے سے کہنا اسے اپنے پاس رکھو، یہ لباس تمہارے کام آئے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ دیں آپ، یہ لباس تمہارے کام آئے گا۔ اسے احساس تو ہوا کہ امام نے میرا تحفہ ٹھکرا دیا، لیکن وہ خود امام تھوڑی ہے، اسے کیا پتا کہ خطرے کے وقت میں یہ لباس کام آئے گا۔ کسی چغل خور نے چغلی جوڑ دی، سارا سماج تو چغل خوری خراب کرتے ہیں، جا کے جوڑ دیا صاحب، ارے وہ تو امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا، اسے وزیر بنا رکھا تم نے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کیا ہوا، کیسے پتا تجھے؟ کیا جوڑا جو شاہی جوڑا دیا تھا اپنے امام کے پاس بھیج دیا، طلب کر لیا۔ کیا جوڑا جو ہم نے شاہی جوڑا دیا تھا کہاں ہے؟ کہا بھی لا رہا ہوں، تو وہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا، لا کے پیش کر دیا۔ توجہ ہے، ایسا کیوں کہا؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر جوڑا وہاں پہنچ جاتا اور امام رکھ لیتے تو اس کی جان خطرہ، اچھا تو ان کا چاہنے والا ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، امام نے اسی چاہنے والے سے کہا کہ اب وضو ادھر والا نہیں ادھر والا کرنا۔ سو جاتے ہیں آپ ادھر، اب میرا جیسا کچا شیعہ ہوتا تو امام کو کیا ہو گیا، کل کچھ بتایا آج کچھ بتا رہے، مگر چاہنے والے ہوں تو ایسے ہوں، آرڈر از آرڈر، ادھر امر مولا اور ادھر امتثال امر۔ مولا نے کہا کہ وضو ویسے کرو جیسے ادھر ہوتا ہے، اب اس سے چغلی جوڑی گئی، یار یہ تو ویسا وضو کرتے ہیں،
کہ چلو مجھے ذرا دکھانا، اور کھڑکی جنگلے میں چھپ کے ذرا دیکھا تو ویسے ہی کر رہے جیسے سب کرتے تھے۔ کہا جھوٹو تم کیا کر رہے ہو، یہ چغلی جوڑتی ہے تو ویسے ہی کر رہے جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، وہاں بھی جان بچا لی۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر امام پہ آنچ آ جائے تو چاہنے والے جان دے دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ سلسلہ طہارت جو ہے کہاں تک ہے؟ ہمارے امام آخر تک۔ بس اب دیکھیے ادنا سے اعلیٰ کو پہچانے جانا۔ ہمارے آپ کے آخری امام زیارت الہیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسئلہ شرعی سن لیجیے، آپ کو کسی سے کتنی بھی محبت ہو، کتنی بھی محبت ہو، لیکن یہ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات امام کہہ دے تو حرام نہیں ہے، فعل اسلام ہے۔ کیا کام ہے؟ تو آئیے آپ کے امام نے کیا کہا اور کس کے لیے کہا؟ اللہ اکبر۔ اصحاب حسین کے لیے امام نے زیارت نائیہ میں کیا فرمایا؟ طب تم، اب وہ ہے پوری عبارت ہے، میں کیا کروں، وقت بچا رہا ہوں آپ کا، کہ بیابی انتم و امی طب تم بطابت الارض اللتی انتم فیہا دفنتم، اے کربلا کے شہیدو، اے اصحاب حسین، تم پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ امام زمانہ اصحاب حسین کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا مرتبہ اصحاب حسین کا کہ ہمارے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں، تم پاک ہو گئے اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ تو رونے والوں سوچو کہ جب اصحاب حسین اتنے پاک و پاکیزہ ہیں تو حسین کتنے طیب و طاہر ہوں گے؟ کیوں نہ یہ شرف طہارت کا اصحاب حسین کو ملے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ شب عاشور کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ بجھا دیا تھا اور اصحاب سے کہا کہ تم میں سے جانا چاہے واپس چلا جائے۔ چراغ گل ہوا، کچھ کھٹ پٹ کی آواز تو آئی، کچھ لوگ سمجھے کہ شاید جانے والے چلے گئے، لیکن امام نے کہا شہزادے علی اکبر سے، بیٹا دوبارہ چراغ روشن کرو۔ اب جو چراغ جلا تو عجب اصحاب کا جذبہ دیکھا حسین نے۔ جن کے پاس تلواریں ہیں انہوں نے تلواریں گردنوں سے لگا رکھی ہیں، جن کے پاس نیزے ہیں انہوں نے نیزے سینوں سے لگا رکھے ہیں۔ آقا کب تک آپ ہمارا امتحان لیں گے؟ میرے مولا آپ اگر حکم دے دیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں پر ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں تو احساس ہوتا ہے کہ جس حسین کے ایسے ایسے چاہنے والے شب عاشور موجود تھے، اب وہی غریب حسین یکو تنہا آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ارے پورے مقتل میں اکیلے حسین آواز دے رہے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے جنگجو بہادرو، اے میرے شیرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ اتنی آسانی سے مصائب نہ سنیے، مظلوم کربلا کے تابوت کی شبو آنے والی ہے، شبی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ شہداء کی لاشیں خاک کربلا پہ تڑپنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ایک لاشا جو فرات کے کنارے پڑا تھا وہ نیزہ بلند ہوتا تھا اور خاک کربلا پہ گر جاتا تھا۔ مولا ارے موت نے مجبور کر دیا۔ متوجہ ہو گئے آپ سنیں، اللہ اکبر، کتنی سخت منزل سے ہمارے مظلوم امام کو گزرنا پڑا ہے، لیکن صدائے حلمین کا اثر کیا کیا مرتب ہوا، پوری تاریخ پہ آپ کی نظر ہے۔ انبیاء سے جنت خالی ہو گئی، فرشتوں سے فلک خالی ہو گیا،
سب میدان قتال میں آ گئے اور امام نے فرشتوں سے کہا واپس جاؤ، ملائکہ سے کہا چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اگر اجازت ہوئے کہ روایت پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، واپس چلے گئے، اور ایک قافلہ جنوں کا جا رہا تھا، گزر رہا تھا، اس نے مقتل کربلا کا عجب منظر دیکھا۔ ابھی تو خوشی خوشی جا رہے تھے، زعفر جن جشن تاج پوشی منا رہا تھا، وہاں وہ جا رہے تھے، لیکن جو منظر دیکھا تو روتے ہوئے پہنچے، آواز دی زعفر اب یہ تاج کو سر سے بھیج دے، یہ تاج سر سے بھیج دے۔ ارے تم کیا کہہ رہے ہو، آج میں جشن تاج پوشی منا رہا ہوں۔ کہا نہیں، آج جشن نہ مناؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم مقتل کربلا سے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا سیدہ کا لال، ارے پورے بدن پر تیر ہی تیر لگے ہوئے، زخمی زخم لگے ہوئے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، زعفر نے اپنے سر کا تاج پھینک دیا۔ اللہ اکبر، لشکر لے کے میدان قتال میں آیا۔ آنے کے بعد کہا ارے میں کیا حال دیکھ رہا ہوں، آپ اجازت دیں لمحے بھر میں فوج یزید کا خاتمہ کر دوں گا۔ امام نے کہا زعفر جا، واپس چلا جا، واپس چلا جا، میں نہیں چاہتا نانا کی امت ایک جن کے ہاتھوں تباہ ہو جائے، واپس ہو جا۔ زعفر روتا ہوا آیا، ماں سے اجازت لے کے گیا تھا، ماں نے دیکھا زندہ سلامت واپس آ رہا ہے، آواز دی ارے تو زندہ آ گیا، سیدہ کے لال کو کس حال میں چھوڑا؟ کہ زہرا کے لال زخموں سے چور ہے، کہ میں تیرا دودھ نہ بخشوں گی جب تک تو فاطمہ کے لال پہ اپنی جان قربان نہ کرے۔ کہ اماں بڑی خوش آمد کی، مگر آقا نے اجازت نہیں دی، آپ سے گزارش ہے کہ اب دوبارہ کربلا چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے مولا سے سفارش کر دیجئے، اس نے جنگ دلا دیجئے۔ ماں کے ساتھ جو زعفر آیا، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو عزادارو، جب دوبارہ کربلا میں ماں کو لے کے آیا تو کیا دیکھا؟ خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، بیوی آئے خیمے سے دوسرے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہے، حسین کا لاشا اللہ اکبر ایک نشیب میں پڑا ہوا ہے، زعفر وہیں بیٹھ گیا، لاش حسین سے لپٹ کے رونے لگا، واہ حسینہ واہ ورمدہ۔